قطر FM 107 ہیں. اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے. شورا کونسل کے اسپیکر بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کی گورننگ کونسل کے 208ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. افغانستان میں امن و استحکام کو قائم کرنے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں. اسرائیل کی جانب سے یہودی بستیاں آباد کرنے کے عمل میں تیزی آ رہی ہے اور ایتھوپیا میں فوجی کشیدگی میں اضافے پر واشنگٹن نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے سربراہ جنرل محمد ادریس دیبی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل سے ہے. جمہوریہ چاڈ میں قطری سفارت خانے میں قائم مقام ناظم الامور جناب عبدالستار صالح الانصاری نے چاڈ کے وزیر خارجہ جناب شریف محمد زین کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے حوالے کیا. قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کی گورننگ کونسل کے 208ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ اجلاس اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہو رہا ہے. اجلاس کے دوران اسپین کی اسپیکر محترمہ مرزل بیٹیٹ کو عالمی پارلیمانی اتحاد کی 143ویں جنرل اسمبلی کی صدر منتخب کر لیا گیا. پارلیمانی اتحاد کے صدر نے اپنی گفتگو میں کووڈ-19 کا شکار ہونے والے افراد کو یاد کیا. انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے فوراً قانون سازی کریں. اجلاس کے دوران مختلف ایگزیکٹو کمیٹیز کے انتخابات ہوئے. پارلیمانی اتحاد اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کی سرگرمیوں کے متعلق رپورٹوں کا جائزہ لیا گیا. سن 2022 تا 2026 کے دورانیے کے لیے نئی اسٹریٹجی کو منظور کیا گیا اور اتحاد کی رکنیت سے متعلقہ مسائل اور مالی معاملات بھی زیر بحث آئے. شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کی جنرل اسمبلی کے 143ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. افتتاحی اجلاس میں اسپین کے بادشاہ فلپ ششم بھی موجود تھے. افتتاحی اجلاس کے موقع پر ہسپانوی بادشاہ فلپ ششم نے شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور اجلاس میں شریک دیگر پارلیمانوں کے اسپیکرز کے ساتھ ملاقات کی. اسی طرح شورا کونسل کے اسپیکر نے اسلامی ملکوں کے پارلیمانی گروپ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام ممبران کے موقفوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. اجلاس کی سائیڈ لائن پر شورا کونسل کے اسپیکر نے عالمی پارلیمانی اتحاد کے سیکریٹری جنرل جناب مارٹن چانگونگ کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران اتحاد اور شورا کونسل کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو مضبوط تر کرنے کے ذرائع اور جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پر درج موضوعات کا جائزہ لیا گیا. اسی طرح جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے ترکی کے پارلیمانی اسپیکر جناب مصطفیٰ شنتوب کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے مابین قائم پارلیمانی تعلقات اور ان کو مزید مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی. وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی کی قیادت میں قطری وفد نے دوحہ میں افغانستان کی کارگزار حکومت کے وفد کے ساتھ بات چیت کی ہے. افغان وفد کی سربراہی قائم مقام وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی کر رہے ہیں. بات چیت کے دوران دہشت گردی کی روک تھام، انسانی حقوق اور انسانی امداد جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے اس امر پر زور دیا کہ شدید سردی کی آمد سے پہلے انسانی امداد کو افغان عوام تک پہنچانا ضروری ہے. بات چیت کے دوران قطری وفد نے زور دے کر کہا کہ افغانستان میں اسکولوں کا کام کاج جاری رہنا چاہیے اور سماج کے ہر طبقے کو تعلیم کے مواقع میسر آنے چاہیے.
اس موقع پر افغان وفد نے افغانستان میں سفارتی اور انسانی دونوں سطح پر قطر کے تعمیری کردار اور افغانستان میں امن و استحکام کی خاطر افغان عوام کی مسلسل سپورٹ پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور اس ضمن میں افغان عوام اور دنیا کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج سے دوحہ میں امریکہ اور افغانستان میں قائم طالبان حکومت کے لیڈروں کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے تاکہ طالبان اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کا ایک نیا شروع کیا جا سکے اور اس کے مثبت اثرات افغانستان کے عوام تک پہنچیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر ترقیاتی فنڈ اور قطری ہلال احمر نے شام کے بے گھر افراد اور پناہ گزینوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں کی روح سے شام کے شمال مغربی علاقوں میں موجود 30,000 بے گھر افراد اور ان کے میزبانوں اور اسی طرح لبنان کے شہر ارسال میں شام کے 37,500 پناہ گزینوں کی سردی کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں دوست ممالک کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے جمہوریہ گواٹیمالا کی وزارت تعلیم کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر ایجوکیشن ابو آل کے تعاون سے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت جمہوریہ گواٹیمالا میں اسکول نہ جانے والے 20,000 سے زائد بچوں کو اعلیٰ درجے کی ابتدائی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ ادارہ ایجوکیشن ابو آل QDF کی سپورٹ اور بلڈ آن نامی مقامی ادارے کی شراکت سے گواٹیمالا میں ٹیچ اے چائلڈ نامی پروگرام چلا رہا ہے۔ 6 سالہ اس پروگرام کے تحت غریب بچوں کو اعلیٰ درجے کی ابتدائی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہونے کے بعد وزارت صحت نے الٹرا ریڈ لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں 5 نئے ملکوں کو شامل کر دیا ہے۔ یہ ممالک ہیں جنوبی افریقہ، بوتسوانا، لیسوتو، اسواطینی اور زمبابوے۔ ان ملکوں سے آنے والوں کے لیے وہی ٹریول پالیسی فوری طور پر لاگو کر دی گئی ہے جو پہلے سے ایکسیپشنل ریڈ کنٹریز کے لیے جاری ہے۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور سوسائٹی کی حفاظت کے لیے تیسرا ڈوز ضرور لگوائیں۔ واضح رہے کہ اومیکرون نامی اس نئے ویرینٹ کے سامنے آتے ہی دنیا کے کئی ملکوں نے فوری احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ حالانکہ جنوبی افریقہ کے وزیر صحت نے ان اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے جن کے تحت ساؤتھ افریقہ سے آنے والے مسافروں کی ان ملکوں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات بلا جواز ہیں۔ اسی دوران میں دنیا کے کئی ملکوں میں اہلکاروں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جنوب افریقی خطے کے 7 ملکوں سے پروازوں کو معطل کر دیا جانا چاہیے۔ فلسطین کی تنظیم آزادی PLO نے انکشاف کیا ہے کہ بیت المقدس شہر میں تیزی کے ساتھ یہودی آبادی کو بڑھانے کے لیے مزید فلسطینی زمینوں کو ہتھیایا جا رہا ہے اور شہر کو یہودی شہر بنانے کے لیے تیزی کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین نے اپنے بیان میں کہا کہ آبادکاری کے منصوبوں میں پوری توجہ بیت المقدس شہر پر رکھی جا رہی ہے تاکہ اس کو ہر طرف سے فلسطینی علاقوں سے کاٹ دیا جائے اور اس شہر کی تاریخی، قانونی اور ڈیموگرافک حیثیت کو تبدیل کر دیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے ایتھوپیا میں فوجی کشیدگی میں اضافے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر مذاکرات کیے جائیں۔ بلنکن کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد سرکاری فوجی دستوں کے ہمراہ لڑائی کے محاذ پر نظر آئے ہیں۔ سرکاری دستے شمال مشرق ریاست عفر میں ٹیگرائی فورسز سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اس لڑائی میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران کے پاس ان کے ملک کے ایٹمی پروگرام کے متعلق کسی اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے کئی آپشنز ہیں، جن میں سے ایک بات چیت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ
مغربی ملکوں کو بتا چکے ہیں کہ ایران ویانا مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے میں سنجیدہ ہے تاکہ ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ اور پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کی گورننگ کونسل کے 208ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کو قائم کرنے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے یہودی بستیاں آباد کرنے کے عمل میں تیزی آ رہی ہے، اور ایتھوپیا میں فوجی کشیدگی میں اضافے پر واشنگٹن نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد الزوادی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔